نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کا زمانہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن میں کاروباری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جائے، اور اس کمائی کے لیے جو بھی اسباب و تدبیر ہو سکتی ہے پورے طور پر اختیار کرتا ہے۔ مثلا دکان کے کھلنے کا بند ہونے کا ایک وقت ہے، لیکن سیزن کے زمانے میں وقت سے پہلے پہنچ جانا اور دکان دیر سے بڑھانا تاکہ مال ہمارا نکلے۔ اسی طرح سیزن میں دکانداری کے جو اوقات ہوتے ہیں، دیگر دنوں میں کچھ کھانے پینے کے تعلق سے کبھی گھر آ جاتا، کبھی کہیں جا کر کے کھا پی لیتا، لیکن سیزن کے زمانے میں یہ سب ختم، بھوکا رہے گا لیکن ڈیوٹی بجائے گا اسی کو کہ بھائی اس وقت کمائی کا ہمارا زمانہ ہے۔ تو جیسے سیزن میں ایک کاروباری اپنے کاروبار کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بھی نیکیوں کے سلسلے میں فکر مند بنا دے کہ ہمارے جتنے اوقات اب بچے ہیں ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں کوشش ہو زیادہ سے زیادہ نیک کام، طاعت، اچھائیاں جو ہو سکتی ہیں وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کوئی نیک کام جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن ہے اور اس کا موقع ہے، تو اب تاخیر نہ کریں، کر لیں اس کو، اس لیے کہ سیزن ہے۔ اگر کمائی کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی پورے سال فائدہ ملے گا اور وہاں کی زندگی میں تو ملے گا ہی جا کر کے ہم کو۔ نیکیوں کے تعلق سے ایک بات اللہ کا نظام ہے یہ تو کہ چاہے نیکیاں ہوں اور چاہے گناہ ہوں، آدمی اس کو کرتا ہے، کسی بھی حالت میں کر لے، کہیں بھی کر لے، کسی بھی وقت میں، ان کا نظام یہ ہے وہ سب ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ چاہے پانی پر کرے، چاہے فضا میں اڑ کر کے کوئی کام کر رہا، چاہے زمین پر، کہیں بھی تنہائی ہے ہی نہیں اس کے لیے، ان کا نظام ہے، وہ سارا ریکارڈ محفوظ کریں گے وہ۔ جب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے تو ہر وقت اللہ پاک ہم سب کو یہ فکر نصیب فرما دے ہر کام میں، کیونکہ رمضان کا زمانہ ہے، نیکیوں کا سیزن بھی ہے، گناہوں کے تعلق سے بھی ہر وقت یہ فکر ہو جائے ہمارے لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ریکارڈ میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں، اور ایسا ریکارڈ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں خلل نہیں ڈال سکتی، اس میں کچھ مٹا دے اور کچھ نہ ہونے دے، کچھ نہیں، کسی کی طاقت، کسی کے اسباب کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک موقع پر قرآن پاک میں فرمایا بھی گیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں، یہ انسانوں کے اعمال کے سلسلے میں انتہائی جامعۃ فاضۃ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آیت کریمہ پورے قرآن مجید میں اعمال کے ریکارڈ کے سلسلے میں بالکل انتہائی جامع، کوئی کرنے والا ہو، ایمان والا، غیر ایمان والا، کسی حالت میں ہو، کوئی وقت ہو، کوئی جگہ ہو، ظاہر کل سب ان کی پیدا کی ہوئی ان کی نظروں میں ہے سب کو، تو اس بنا پر اس کو ایک ذرے کا حاصل یہ ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے، تازہ کرائی، روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو
اور قالین پہ ہاتھ ماریں ہم تو چھوٹے چھوٹے ذرات روشنی میں محسوس ہوتے ہیں، وہ ذرہ ہے بالکل بہت معمولی، عام طور پہ دکھائی نہیں پڑے گا، لیکن ہاتھ جب قالین پر ماریں گے گرد جو اڑے گی وہ سورج اس میں نظر آتا ہے، چھوٹا چھوٹا اڑتا ہوا وہ ذرہ، وہ ان کے ریکارڈ میں فرمائے کہ وہ سامنے آ جائے گا، چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو۔ تو اس کا استحضار رہے، اور اس استحضار کے ساتھ نیکیاں بھی اور گناہ بھی دونوں ہی کا معاملہ ہے۔ نیکیاں چاہے معمولی درجے کی ہیں کر لیں۔ روایت میں ایک واقعہ ذکر کیا، یعنی عام طور پر رفاہی جو کام ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے فائدے کے اور نفع کے جو کام ہوتے ہیں، اس پر آدمی کا ذہن کم چلتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار اپنی کرو، دوسرے کا فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس امت کا وجود ہی دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، اس کے اپنا وجود اپنے لیے نہیں ہوا ہے۔ تو جب دوسروں کو نفع پہنچانا ہے تو رفاہی کام وغیرہ سب اس میں آئیں گے، دوسروں کے فائدے کی باتوں کی حدیث میں تذکرہ بھی اس کا کیا گیا۔ یہاں تک کہ جیسے کھیت ہو، تیار ہے بالکل، باغ میں پھل آ چکا ہے، اب کوئی پرندہ اس کو کھا لیتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کھیت والے کو، لیکن اس کے کھاتے وہ نیکی جا رہی، اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے اندر پھل کھا لیا کسی نے، اس کا ثواب ملے گا، اور کہیں انسان استعمال کر لے تو اور اس کا ثواب ہو جائے گا۔ یہاں تک رفاہی کاموں میں دوسرے کے نفع کی بات۔ حدیث میں دو باتیں نقل کیے گئے ہیں۔ ایک شخص راستے میں کانٹے دار درخت کی شاخ تھی، تو مسافروں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے سوچا کہ لاؤ اس کو ہٹا دیں تاکہ فائدہ ہو جائے، اسے کاٹ دیا، کنارے کر دیا اس نے۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک کی اور کی جب پیشی ہوئی تو اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ تم نے ہماری مخلوق کی تکلیف کا احساس کر کے اس کو راحت پہنچائی ہے، آج ہم کو تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے، تم نے ان پر رحم کیا، جاؤ ہم تم کو معاف کر دیں۔ بلکہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ، یعنی سب سے کم درجے کا عمل جو ایمان میں بیان کیا گیا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی کانٹے دار، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی گڑھا ہے، تکلیف ہو رہی، اس کو بھر دیا ہم نے، یا راستے میں کوئی پانی وانی بھر رہا تو اس کا انتظام کر دیا، یہ ادنا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور یہ بھی نیکیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جہاں یہ معمولی نیکیاں ہیں، وہاں معمولی قسم کے جو گناہ ہیں وہ بھی داخل ہے اس کے اندر، کہ بات جو گناہ کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں ان کے یہاں وہ ہلاکت اور بربادی کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ ایک روایت بھی ہے، ایک صحابی نے فرمایا بعد والے لوگوں کو کہ تم جن گناہوں کو، کاموں کو معمولی سمجھ کر کے کر گزرتے ہو، ہم لوگ نبی پاک کے زمانے میں اس کو اپنی بربادی کا عمل سمجھا کرتے تھے، یعنی بہت اہتمام سے بچا کرتے تھے۔ روایت بھی ہے، وہ ایک خاتون جو نیک و صالح ہے، صرف ایک بلی کی حق تلفی کی بنیاد پر اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بلی کو روکا، اس کو باندھ لیا، نہ اس کے پینے کا نہ کھانے کا کوئی انتظام کر رہی، نہ چھوڑ رہی، وہ اسی حال میں مر گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہنم میں گئی۔ اس لیے چاہے نیکی ہو چاہے گناہ ہو، معمولی درجے کا بھی ہے تو معمولی نہ سمجھیں، بچے اس سے۔ معمولی سی چنگاری بھی اگر کپڑے پر پڑ جائے تو آدمی نظر انداز نہیں کرتا ہے اس کو۔ نوٹوں کی گڈی میں اگر آگے چنگاری کیا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ سگریٹ کی گرم راکھ اگر گر جائے تو یہ سوچ کر کے کہ گرم راکھ کی کیا ہوگا، وہ فوراً ہٹا دے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی سے نوٹوں کا آگ نہ لگ جایا کرتے۔ تو جیسے ہم معمولی چیزوں سے احتیاط کرتے ہیں، اس طرح گناہوں میں، خاص طور سے رمضان میں
بہت فکر کے ساتھ رہیں کہ ہم روزے سے ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جو گناہ کے درجے کی چیز ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے۔ اور گناہ سے بچنا بھی اللہ کے اتنا پسند ہے کہ جیسے نیکی پر عمل کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے پر بھی اللہ ثواب دے دیتے ہیں، یعنی بڑی اس کی عنایت کی بات ہے یہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی کریمی کا مظاہرہ ہی ہے، اس لیے کہ مزدور کو مزدوری کام کرنے پہ ملتی ہے، نہ کرنے پہ کوئی مزدوری نہیں دیتا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ کہ کام کرو گے تو دیں گے، نہ کرنے پر دیں گے۔ اس لیے گناہ سے بچنا تو کام نہ کرنا ہے، کرے اس پر تم کو مزدوری دیں گے۔ اب ظاہر ہے اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کے اہتمام کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی نیکی معمولی سی موقع مل رہا ہے بس اس کو کر گزرے، پتہ نہیں اللہ کو یہی پسند آ جائے، ہماری مغفرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی گناہ کرنے کے سارے اسباب مہیا ہو جائیں، چاہے وہ کیسا ہی گناہ ہو، بس فوراً یہ سوچے اللہ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہی ذریعہ بن جائے ہماری ہلاکت کا، ہمارے جہنم میں لے جانے کا۔ رمضان میں یہ فکر پیدا ہو جانا یہ اللہ کا ایک خاص فضل ہوگا کہ اسی بنیاد پر پھر آدمی اگر رہے تو ظاہر نیکیاں بھی خوب کما لے گا اور خوب گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔